السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ایک ہے جی، دو تین ہے کہ سوال تو کافی ہیں، نہیں جو کریں، مطلب میں آپ کے لیے لیکن بیٹھا ہوں اس لیے وقت کی بھی نہیں، آپ کمی ہے۔ اب بات کریں انشاءاللہ تعالیٰ، دیکھیں گے پھر اگر کوئی بہت زیادہ لمبے سوال ہوئے یا ہو یا تو پھر میں بحث کر لوں گا، لیکن آپ کریں، بسم اللہ کریں۔ تو پہلا جو سوال ہے میرا، اس کے دو حصے ہوں گے جی، کہ رسالہ السید جو ہے اس میں مرزا غلام محمد صاحب نے اپنی فیملی جو ہے کہ میرے اہل و عیال استثناء ہے، تو وہ کیسے پتہ چلے گا؟ کہ جب میری بات ہوئی ان کے ساتھ ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے ان کا حوالہ دیا، جی، لیکن جو میری سوچ ہے وہ یہاں پہ فٹ نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ وہ کیس ہی نہیں آیا ایسا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو بتا دیا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ جی، ٹھیک ہے۔ تو سوال آپ کا دوسرے سوال کا یہ حصہ ہے ٹھیک ہے کہ مرزا محمود جو ہے کہ وہ کٹ آف ہو گئے اہل و عیال سے بنسبت جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی تھی، جی، جی، تو آپ اس میں آ رہی ہیں کہ کیا وہ جو قبرستان ہے اس میں آپ کو جو جگہ ملے گی یا آپ کے جو ماننے والے ہیں؟ جی، اس قبرستان میں ہے، ٹھیک ہے۔ بس یہ دو سوال ہوئے ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ میں اپنا رائے صاحب دیتا ہوں آپ کو جواب۔ پہلی سوال تو یہ ہے کہ عظیم عبدالقدیر کا بھی سوال تھا مجھ پر، اور ان کو یاد آ گیا ہوگا، یہی سوال تھا ان کا بھی، تو ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی سمجھا دیا۔ تو میں باہر جتنا مجھے یاد ہے یا جو میں سمجھتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر کوئی کمی بھی ایشو تو وہ آپ کر دیں گے۔ بات یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب سامنے جو انہوں نے بات کہی تھی میرے اہل و عیال استثناء ہیں، باہر ایک بڑا مقام ہے ان کا ایک روحانی، میں تو ان کی پیروں کی خاک بھی نہیں سمجھتا اپنے آپ کو، تو میں جو کچھ ہوں جو کر رہا ہوں ان کی دعا کا نتیجہ ہوں، کچھ بھی نہیں، میری ذات میں کچھ بھی نہیں سمجھو، مطلب کچھ بھی نہیں ہوں، میں ایک کھوٹا سکہ ہوں، لیکن ان کی دعا کام کر رہی ہے۔ تو اگر انہوں نے یہ کہا تھا رسالہ الوصیت میں میری اہل و عیال استثناء ہوں گے، تو چونکہ وہ جو بیشتی مقبول کی پہلی وہ جگہ شگہ میرے خیال میں میرا جب تک معلومات تھی انہوں نے خود ہی وہ دی تھی، اپنے زمین دے دی تھی، یہ سب کچھ کر دیا تھا۔ اچھا، اس کے باوجود میں اور بات بتاتا ہوں کہ کوئی بھی مرسل ہوتا ہے نا، وہ انسان ہوتا ہے، خدا نہیں ہوتا، اس کو انسان سمجھو۔ انسان کا علم محدود ہوتا ہے، لامحدود علم صرف اللہ کی ذات کا ہے۔ انسان کسی کے دل کو نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے۔ اگر مرزا صاحب علیہ السلام نے اپنی اولاد کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اس کا استثناء ہے، تو حضرت مرزا صاحب صاحب ایز اے بشر کے طور پر ان کے دلوں کو نہیں جان دیتے کہ یہ اندر سے کیا ہیں۔ نہ کسی کے ماتھے پہ لکھا ہوا تھا کہ جناب یہ نوح کا بیٹا ہوگا یا یہ کام کر، کوئی پتہ نہیں، وہ کوئی انسان تھا، برگزیدہ انسان تھا۔ اللہ کے نیک بندے معمور جو ہوتے ہیں وہی سمجھتے ہیں کہ میری اولاد ہے، یہ میری طرح ہی کم کرے گی، میری طرح نیک بھی ہوگی، تربیت بھی کرتے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ بعض اوقات نوح کے بیٹے بھی نکل آتے ہیں ان میں سے، لیکن ساروں کو نہیں ہوتے، نیک بھی ہوتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو یہ جو بات ہے حضرت مرزا صاحب نے فرمائی استثناء کیا، ایک تو قربانی دی انہوں نے، ایک بیشتی مقررہ قائم کیا، پہلے زمین ان کو دے دی، سارا کر دیا، پھر یہ کہہ دیا کہ میری اہل و عیال کے لیے پھر وہ شرائط نہیں، کوئی استثناء ہوگا۔ اور یہ اسی لیے انہوں نے کہا کہ چونکہ میں قربانی مین کر رہا ہوں، میں بانی بھی ہوں جماعت کا، یہ میری اولاد ہے، ان کے لیے پھر شرائط چھوڑ دو۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ اتنی لچک ہم ایک بانی جماعت کو دیں، اس کی اولاد کے لیے اگر کہہ دیا تو وہ خدا تو نہیں تھا، وہ انسان تھا، اس نے سمجھا کہ یہ میرے بچے ہیں، لائق ہوں گے کہ دین کی خدمت کریں گے، تو کوئی اس طرح سا کہہ دیا، لیکن ان بچے وہ غلط ہو گئے، وہ بچے اور اٹھے، وہ نوح کا بیٹا بن گیا۔ تو آپ کو جانتے ہیں میں تو خود اختلاف کرتا ہوں، وہ سارا کام ہی خراب ہو گیا، ساری جماعت ہی ہو گئی۔ دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس اولاد کے لیے جو بعد میں نالائق ہو گئی، اس طرح صاف انہوں نے کی تھی، آپ خود اندازہ کریں وہ بیشتی مقبرہ جس کے لیے انہوں نے زمین دی تھی قادیان میں، کیا ان کی تدفین وہاں پہ ہوئی ہے؟ اس میں نہیں۔ دیکھو خدا کی قدرت ہی ہیں، وہ جو بیشتی مقبرہ وہ خود بنا کے گئے تھے، جس میں وہ خود دفن ہیں، ان کی جو اولاد ہے، خاص کر بشیر احمد اور سارے یہ لوگ، وہ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ مائگریشن ہو گئی تو وہ چلے گئے، اب ان کو توفیق ہی نہیں ہو سکی کہ وہاں پہ دفن ہوتے، وہ تو ویسے ہی کٹ گئے،
اسے استثناء کیا ہوا، وہ تو اللہ نے جیسے نکال دیے اس بیشتی مقربہ کی زمین سے جس کو خدا کے برگزیدہ نبی نے قائم کیا تھا، تو وہ تو خدا نے فارغ کر دیا بھی جاؤ بھی تو تم اس لائق ہی نہیں ہوگی اس میں دفن ہو، تو وہ روا میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ مرزا طاہر جب فوت ہوا ہے، بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، یہ ضروری ہے آپ کے علم کے لیے، کہ جب حضرت اماں جان کی وفات ہوئی ہے نا، تو اس وقت تھا بھی حضور کے بیشتی مقبرے میں دفن کیا جائے، یہ 1951 کی بات ہے غالباً نا، وہ فوت ہوئی تھی، تو اس وقت انہوں نے انڈیا حکومت سے اپلیکیشن دی، نواں ہوئی تھی تقسیم، اور نہرو وزیر اعظم تھا، ان کے دل میں ہمدردیاں تھیں جماعت احمدیہ کے لیے، انہوں نے کہا جی ہمارا جو بانی تھا اس کی بیوی فوت ہو گئی ہے، تو ہم چاہتے ہیں تدفین کریں وہاں پہ، تو ہمیں اجازت دیں۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جس کو دفن کرنا ہے وہ اس کے ساتھ 10 بندے آپ لے کے آ جائیں، ویزا دیتے ہیں دفن کر دیں۔ اچھا، اب یہ معقول بات تھی ایک ملک کی دوسرے ملک کے ساتھ، وہ بشیر الدین محمود ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ ہمیں ہزاروں کو ویزا دیا جائے، کیونکہ وہ ایک نارمل عورت نہیں ہے، ایک نبی کی بیوی ہے، ہزاروں کو ویزے ملنے چاہیے۔ انہوں نے کہ نہیں، 10 بندے لے کے اپنی اس کو آؤ، ادھر ہزاروں اکٹھے کر لو، قادیان سے ہزاروں لاکھوں کے لے کے چلے جاؤ انڈیا میں، وہ ریسیو کریں، وہ دفنائیں کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن ویزے ہم 10 کو دیں گے، تو کرو۔ بشیر الدین محمود نہیں مانا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ کا کام تھے، وہ میرے خیال میں شاید وہ اس لائق ہی نہیں تھے کہ اس بیشتی مقبرے میں ان کی تدفین ہوتی۔ دیکھو خود گھر سے یہ حالات پیدا ہو گئے، انڈیا حکومت نے ان کا انکار نہیں کیا، ویزے دیے دفن کرو، لیکن آگے چونکہ وہ بدقسمتی تھی تو ایسی ڈیمانڈ کر دیا جو انہوں نے قبول نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری غلط ہو گئے کام، خود وہاں پہ دفن ہے۔ اور مرزا طاہر کے بارے میں نے سنا ہے کہ ان کا تھا پہلے پروگرام کہ ان کو دفن کریں ادھر نا، اور یہ تھی، وہ پھر گورنمنٹ بھی مان گئی انڈیا کی، ہم کریں گے بھئی آپ آئیں۔ پتہ نہیں وہ کیا بات ہوئی، لمبی بات ہے وہ 2003 کی، میں ای میل پڑھتا تھا، کچھ لوگوں نے تھے ان کی وفات سے پہلے کہہ دیا بھئی ہم انعام کر رکھتے ہیں بھی یہ دفن نہیں ہوگا وہاں پہ، اور باقاعدہ انڈیا گورنمنٹ بھی ایگری تھی، سارا تھی، پتہ نہیں وہ کیا حالات پیدا ہو گئے، ان کی لاش ادھر نہیں جا سکی۔ مقصد میرا کہنے کا راز یہ ہے کہ اگر مرزا صاحب نے استثناء بھی رکھا تھا نا، تو اللہ نے نہیں رکھا، اللہ نے فیصلے کر دیے کہ نہیں وہاں پہ کس نے دفن ہونا ہے، نور الدین وہاں پہ ہے نا وہاں پہ، حالانکہ وہ رشتہ دار تو نہیں تھا، اللہ نے وہ جو نیک لوگ تھے، برگزیدہ لوگ تھے، جو ساتھی تھے، وہ سارے وہاں پہ ہیں، تو جو نہیں اس لائق تھے کہ اس قبرستان میں جو اس کے مامور نے قائم کیا تھا، تو ان کو توفیق نہیں ملی، اللہ تعالیٰ کہیں اور لے گیا، تو استثناء تو بیچ میں ہی رہ گیا نا، تو وہ ٹھیک ہے اولاد تھی ان کی، انہوں نے کہا ہے بس میرے بچے ہیں، میرے بچوں کے ماتھے پر تو کچھ نہیں لکھا ہوا کہ وہ کیا ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ میرے بچے ہیں، جیسی میں نے تربیت کی الحمدللہ ویسے ہی چلیں گے، میرے پیچھے آئیں گے، لیکن کسی بچے کے بارے میں گارنٹی تو نہیں دے سکتا وہ کیا ہے، مجھے کوئی پتہ نہیں۔ اس لیے یہ باتیں، بندے ہوتے ہیں، معمور ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، وہ اپنے نیک ظن رکھتے ہیں اپنی اولاد کے متعلق، رشتہ داروں کے متعلق، لیکن بعد میں پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، رشتہ دار ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ خرابیاں پیدا کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں کافی سوال کا آپ کا جواب ہو گیا ہے، ہو گیا، اور کوئی سوال؟ دوسرا یہ ہے کہ میں انٹرویو جو دیا تھا جی جی، تو جماعت احمدیہ سے جب میں باہر آیا، اچھا ٹھیک ہے، خلافت کی وجہ نہیں، میں کافی پڑھتا رہا، اچھا، تو اس میں جو مجھے آیا نظر کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب جو ہیں، ادھر بھی سنتا رہا ہوں میں کہ معمور میں مجدد، محدث، یہ سب جو ہیں یہ نبی کے زمرے میں آتے، تو مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ 12 سال تک میں اس چیز سے غافل رہا کہ مجھے بار بار نبی نبی نبی، تو میرے ذہن میں جو سوال پیدا ہوا کہ جو ایک منصب ملنا تھا، 12 سال ایک آدمی اس سے ہی غفلت، وہ کیوں رہا؟ اس کے بعد یہ ہے کہ جب کہہ دیا ایک دفعہ کہ میں نبی ہوں، تو پھر ادھر دہلی مسجد میں کہا کہ جو نبی کا لفظ ہے وہ کاٹا جائے، تو ایک دفعہ نبی یا محدث بھی وہ دعویٰ کر کے میرے
ناقص علم جو ہے اس کے مناسب نہیں مطابق ہے جو یہ ہے یہ سوال آپ کا ہے جی ہو گیا ختم جی اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ راجا جی کچھ میرے مضمون ہیں میں نے بڑی لکھا ہے اس موضوع پہ اور اسی لیے لکھا ہے کہ جماعت احمدیہ لاہور جو لوگ ہیں ان کے لیے یا جو لوگ مخالفین اس پہ کرتے ہیں ان کے لیے میں نے لکھا ہے اور بہت الحمدللہ میں کیا کہوں میرے مخالفین نے تعریف کیا ان مضمونوں کی کہ جماعت صاحب نے کام اس کے اوپر بندہ جا ہی نہیں سکتا نبوت کے بارے میں جو انہوں نے باتیں بتا دی ہیں اگر آپ کو ٹائم ملے میری ویب سائٹ پہ میں آپ کو ویسے لکھ کے دے دوں گا آپ کو ای میل پہ کون کون سے ہیں مضمون وہ پڑھنا جہاں تک تعلق ہے نا غافل ہونے کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک نبی اللہ کا ہو وہ 12 سال ایک چیز سے آپ نے غافل لفظ استعمال کیا میں لا علم کہتا ہوں لا علم کیسے رہ گیا یہی ہے نا بات آپ کی آج کہ بار بار وہ کہتے ہیں نا کہ بار بار ہاں لا علم میں بتاتا ہوں آپ کو میں آپ کو یہ درخواست کروں گا کہ نبیوں کو آپ خدا نہ بنائیں وہ بشر ہوتے ہیں بشر جیسے پیٹ کی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوتا ہے نا بچہ وہ ان پڑھ ہوتا ہے اس کو کیا کہا اس کو کیا علم ہوتا ہے نبی بھی جب پیٹ سے پیدا ہوتا بچہ اس کو کوئی علم نہیں ہوتا ماحول سے سیکھتا ہے ایسا ایسا اس کا علم بڑھتا ہے اسکول جاتا ہے ساری باتیں جس سے عام بچے سیکھتے ہیں وہ بھی سیکھتا ہے نبی بھی بچوں کی طرح ہوتے ہیں ماں کی پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں ایسا ایسا سیکھتے ہیں علم حاصل کرتے ہیں پھر اصل علم جو ہے نا اللہ ان کو دیتا ہے نبی کی خاص میں بات بتاتا ہوں ان کو اللہ دیتا ہے علم وہ اسکولوں سے علم نہیں یہ حاصل پاتے تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر مرزا صاحب لا علم ایک بات سے رہے تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا اللہ نے بتانا تھا تو ان کو پتہ چلنا تھا جب تک اللہ نے نہیں بتایا وہ لا علم رہے اور یہ ان کی سادگی ہے یہ سادگی ہے کہ انہوں نے صحیح باتیں بتائی ہیں کہ دیکھو جی مثلا مسیح عیسی ابن مریم وہ کہتے ہیں 1884 میں کہتے ہیں 1884 میں وہ آسمان پہ ہے میں تو راہ صاف کرنے والا ہوں وہ آئیں گے اپنے لوگوں کو آپ ہی ٹھیک کریں گے یا جو بھی کریں گے اچھا یہ کتنی سادگی ہے اس انسان کی کہ جس بندے نے اگر اپنے طور پہ دعویٰ کرنا ہو ان کو منصوبہ ہو کہ جی میں نے 1891 میں دعویٰ بھی کرنا مسیح موت کا تو وہ تو نہیں لکھتا وہ تو کہتا ہے کہ یار میں کیا غلطی کرنے لگا ہوں نہیں یہ سادگی ان کی سچائی کی دلیل ہے کہ جناب ان کو پتہ ہی نہیں تھا اس بات کا 1884-83 میں براہین میں کہتے ہیں کہ اوپر گیا وہ اس نے آنا عام مسلمانوں کو عقیدہ ان کا بھی تھا اچھا ان کو کوئی پتہ نہیں اس عقیدے کا کہ وہ فوت ہو گیا جب تک اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا ان کو اللہ تعالیٰ جب بتائے تو پھر علم ہو جاتا ہے اور اگر حضرت مرزا صاحب اسلام 12 سال ایک چیز سے لا علم رہے اس کی وجہ یہ ایک انسان تھے جب تک اللہ نے نہیں بتایا تھا ان کو کوئی پتہ نہیں تھا جب اللہ نے بتا دیا تو پھر وہی مرزا صاحب میدان میں آ گیا کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ تم نے یہ کہا تھا وہ کہتا میں نے کہا تھا مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں نے کہہ دیا تو ایسے ہی میں اپنی بات بتاتا ہوں آپ کو ذاتی مجھے کیا پتہ ہے میں تو بچپن سے ہی مانتا ہوں مسلم بہت بشیر الدین محمود احمد جس گھر میں پیدا ہوں پہلے تو یہ مذہب میری لائن ہی نہیں میرے کاشتکار لوگ ہیں گاؤں میں رہنے والے ہمیں کیا پتہ نماز پڑھ لی جو نیک کام ہے جو میرا صاحب نے بتایا آنکھ نے بتایا وہ کر لیے ٹھیک ہے ہمارا یہی مذہب ہوتا ہے عام ان پڑھ لوگوں کا تو مجھے کیا پتا تھا یہ سارا معاملہ میرے آگے یہ کیا ہونے والا ہے 1979 میں میرے ایک دوست سے درویش فوت ہو چکے ہیں غالباً اس کا ذکر ہی میں نے کل کیا تھا سوال جواب میں تو اس کا وہ میرے سے بڑی محبت کرتے تھے تو ایک دفعہ ہم لائن پہ جا رہے ہیں ہمارا گھر جو ہے وہ ریلوے لائن کے ساتھ دارالصدر میں ہے تو اس نے یہ مسئلہ چھیڑ دیا کہ جناب غفار صاحب یہ تو بشیر الدین محمود مسلم موعود نہیں ہے میں نے کہا یار وہی مسلم موعود ہے میں ہم تو مانتے ہیں کہتے نہیں لاہور جماعت نہیں مانتے اب میرا علم نہیں تھا ابھی لاہوری نہیں مانتے مجھے نہیں پتا مذہبی بندہ ہی نہیں ہوں میں مجھے کیا پتا اس نے بڑی دلیلیں دیں وہ نہیں تھے یقین کریں میں یہ حلفاً بات کہہ رہا ہوں اسٹیج پہ بیٹھ کے اس وقت دیکھو بعد میں اب کیا ہو رہا ہے میں نے کہا ملک صاحب کو ملک صاحب دیکھو آپ میرے بزرگ ہیں 27 سال میں سے بڑے ہیں آپ کا دین آپ کا میرا لاکھوں دین کو بولے یہ دین میں آپ کی عزت کرتا ہوں آپ میرے بزرگ ہیں باقی آپ کا دین آپ کا ہے میرا ہے اس میں بحث نہیں کرتا زیادہ کیونکہ میرے بزرگ ہیں لیکن میرے علم اور میری ایمان کے مطابق وہی مسلم موعود ہے میں تو ان کو ہی مانتا ہوں اچھا یہ 1979 کی بات ہے اچھا 10 دسمبر 1983 میں کیا پیدا ہوتا میرے ساتھ ہوتا ہے اب میں وہی بندہ ہوں کہ جو ان کے دعوے پہ ایسا میں نے حملہ کیا ہے یا ان کو ثابت کیا ہے کہ تو پیدا ہی نہیں ہوا میرا صاحب علیہ السلام کے گھر میں اس بندے کا اپنا دعویٰ کیا تھا 1979 میں وہی اچھا یہ اب میرے پہ بھی اعتراض ہوتا ہے یار تمہارے اتنی غافل تھی تمہیں پتہ نہیں لگا اب جب تک اللہ نہیں مجھے بتاتا ہے ایک بات کو مجھے کیسے پتہ چل جائے میں تو بندہ ہوں بندہ کیا علم تو محدود ہوتا ہے اور اتنا ہی ہوتا ہے جتنا وہ خود سیکھتا ہے یا کسی وقت اللہ تعالیٰ الہام کے ذریعے اس کو دے دے ٹھیک ہے یہی حال مرزا صاحب صاحب کے ہے علم کا کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں بتایا یہ باتیں تو وہ لا علم رہے وہ کہتے رہے جو ان کا علم تھا اس کے مطابق یہ بات جیسے ہے آگے میں بتاتا ہوں نبوت کی معاملہ
بیسیکلی نبوت کی جو ڈیفینیشن امت مسلمہ میں چلی آ رہی ہے نا، اس کے مطابق یہ ہے عام طور پر کہ جو نبی ہوتا ہے اس کی اپنی امت ہوتی ہے، اس کا کلمہ ہوتا ہے، اس کی اگر کتاب اس پر نازل کر دو اس کی ہوتی ہے، سارے وہ نبی کی ایک قسم کی آج کل بھی یہی چلتی ہے وہاں پہ نا، یہ ڈیفینیشن ہے نبی کی۔ مرزا صاحب ایک سادہ، میں تو سادہ ہی کہوں گا کہ وہی قائل تھے اس کے بھی، اور یہی نبی ہوتا ہے۔ اچھا، جب نبی کا لفظ بھی آتا تھا نا ان کی وحی میں، تو وہ کہتے تھے، تعبیر کر لیتے تھے کہ نہیں ویسے ہی آ گیا ہے، میں نبی میں کہاں ہوں، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہوں، وہ کتاب ہے، وہی کلمہ ہے ہمارا، میں کیسے ہوں؟ تو وہ اپنی نبوت کا انکار انہوں نے کیا اس وجہ سے، کیونکہ وہ ڈیفینیشن ایسی مسلمانوں میں ایک غلط رائج ہو گئی کہ اس کو کہتے تھے، کیونکہ علم نہیں تھا، علم دینا تھا اللہ نے تو پھر پتہ لگنا تھا، اس کے مطابق تو کہتے تھے کہ میں نبی کیسے ہوں، میری کیڑی امت ہے، میں ہی قرآن کو مانتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، میرا نام کو اللہ کلمہ ہے، تو میں کہاں نبی ہوں؟ اس کی تعبیریں کرتے رہے۔ لیکن 1901 میں جا کے اللہ نے کھولا کہ قرآن کو پڑھ مرزا صاحب، سورۃ فاتحہ پڑھ، سورۃ النساء پڑھ، سورۃ الانعام پڑھ۔ میں نے کب نبوت بند کر دی ہے؟ امت محمدیہ میں نبوت تو جاری ہو ساری ہے، یہ تو قیامت تک ہے۔ سورۃ اعراف میں پڑھ، ابھی میں نے وہ مضمون میں ساری آیات میں لگائی ہوئی ہیں۔ یہ سلسلہ بند نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب آپ جانتے ہیں کہ آدم کا قصہ ہوا، وہاں پہ جنت میں وہ بندہ، یعنی آدم ہماری ماں جنت میں تھے نا، کہاں سے غلطی کھائی اس نے؟ شیطان نے کہاں سے گمراہ کیا؟ شیطان ہے کیا؟ یہ نفس ہے ہمارا۔ شیطان اب جو بندوں کے ساتھ ہے یہ نفس ہے۔ سورۃ اعراف پڑھیں، وہاں پہ یہ واقعہ ہے، سورۃ البقرہ میں بھی واقعہ ہے، وہاں پہ شیطان نے کہا اللہ سے مخاطب ہو کر کہ اے اللہ تو نے مجھے رد کر دیا ہے، اب میں تو گیا، میں تو رد ہوں، لیکن میں تیرے لیے بندے ہیں نا، انہوں نے اگے بھی بیٹھاں گا، پیچھے بھی بیٹھاں گا، سجے بھی کھبے بھی، میں نے اکثریت کو گمراہ کر دیا گا۔ اور آج دیکھو دنیا کا حال کیا ہے۔ اور پھر چند چنیدہ لوگ ہوں گے تیرے جو بچ جائیں گے میرے حملے سے، باقی سارے کے میں گمراہ کر دوں گا۔ تو بات میری یہ ہے کہ اللہ نے کہا تھا دفع ہو جائے میرے پاس، اور میں اپنی انسٹرکشن بھیجوں گا دنیا اپنے بندوں کے لیے، اور بھی یہ میرے جنت میں جو آدم ہے یہ بھی نہیں رہے گا۔ تبھی وہ غلطی کی وجہ سے ہم زمین پہ آئے، اب ہم سب اس کی نسل ہیں۔ اب بعض لوگ تو میرے ساتھ بات کرتے ہیں، میرے دوست سے، وہ کہتے ہیں یار ہمارے جو جد امجد تھا اس کی غلطی کی ہم سزا بھگت رہے ہیں زمین پہ، تو وہ اپنے ویسے ایز اے مسکرا کے باتیں کرتے ہیں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ نے ایک کمٹ کی، ایک ایگریمنٹ کیا کہ اے آدم جا، یہاں پہ جنت میں نہیں رہے گا، زمین پہ جاؤ، وہاں پہ رہو۔ اور فرشتوں نے یہ بھی کیا تھا کہ یہ لڑیں گے آپس میں، لڑائیاں ہوں گی، رفڑ پائے گا، اے اللہ ہی تیری بات کر دیں، اسی تو کر دیں، تو یہ کیوں بنا رہے ہیں؟ اللہ نے کیا کہ میں بہتر جاننا، تجھے نہیں جان دیں۔ مقصد میرا کہنے کیا ہے راجی، اللہ نے پھر اس ایگریمنٹ کے ساتھ آدم کو بھیجا زمین پر کہ جناب میری ہدایات آئیں گی آپ کے پاس، اور جو لوگ میری ہدایات کی پیروی کریں گے ان کو کوئی غم نہیں ہوگا، اور جو مقابلہ کریں گے، انکار کریں گے، ان کی پھر سزا آگ اور پتھر ہوں گے، آپ نے پڑھا ہوگا۔ مقصد کہنے کیا ہے کہ اگر تو نفس، مرزا صاحب سے پہلے آسم کتاب مکمل ہو گئی، دین مکمل ہو گیا، اگر تو نفس جڑے پیدا بندے ہو رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت محمدی، ان میں نفس نہیں ہے، مجھے ثابت کر دیں، پھر تو میں مانوں گا کوئی نبی نہیں آئے گا، ضرورت ہی نہیں، نفس ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر نفس ہے، نفس تو انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ مرزا صاحب وسلم کے بعد کیا ہو گیا 100 سال میں جماعت میں، امت محمدیہ میں کیا ہو گیا؟ یہ نفس ہے، یہ شیطان ہے جو گمراہ کرتا بندوں کو۔ جب تک یہ مردود انسانوں کو گمراہ کرے گا، اللہ کے بندے آتے رہیں گے۔ جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ مرسل ہوتے ہیں، نبی کہہ لو، مجدد کہہ لو، جو منام دو، اس کو بحث نہیں ہے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب یہ چیزیں کھولی 1901 میں جا کے، جیسے 1891 میں مسیح کا مسئلہ اللہ نے بتایا کہ وہ تو فوت ہو گیا ہے، وہ کہاں اوپر گیا ہے؟ مرزا صاحب نے کیا بھی ٹھیک ہے، انہوں نے اعلان کر دیا 1901 میں جا کے۔ مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بتائیں، مجھے بھی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو مجھے نہیں پتہ، اللہ نے بتائی مجھے، تو میں وہ کرتا ہوں، اعلان کرتا ہوں کہ یار یہ بات اس طرح ہے۔ بات یہ ہے کہ جب تک خدا کے برگزیدہ نبی کو اللہ کو گائیڈ نہ کرے تو اس کا وہی عقیدہ ہوتا ہے، علم ہوتا ہے جو عام لوگوں کا ہوتا ہے، وہ وہی بات کرتا ہے۔ تو اگر میرا صاحب آخر انجمن اشاعت لاہور والے کہتے ہیں کہ جی 1901 تک وہ کیسے رہے لا علم، بھائی لا علم انسان تھے، خدا تو نہیں تھے نا۔ اگر مسیح عیسیٰ ابن مریم کا تم مانتے ہو کہ ان کو پتہ نہیں تھا، 1891 میں پتہ لگا، تو یار نبوت کے بارے میں معاملہ ہو کہ 1991 میں ان کو نہیں پتہ لگا۔ نبی اللہ ان کی وحی میں لکھتا رہا ان کو بھی نبی رسول، وہی تعبیر کرتے رہے بھی محدث سے مراد ہوں۔ تو 1901 میں اللہ نے بتایا کہ دیکھو میں نے کہاں نبوت بند کی ہے، کوئی بند نہیں ہے۔ امت محمدیہ میں بھی انسان ہے، نفس ہے، غلطیاں پیدا ہوں گی، دین مکمل ہو چکا ہے ایک لحاظ سے، لیکن اس مکمل دین میں بھی بہت ساری غلطیاں لوگ نفس کی وجہ سے پیدا کریں گے۔ ان کو کون ٹھیک کرے گا؟ ان کو وہ ٹھیک خلیفے نہیں کریں گے، ان کو اللہ کی طرف سے آنے والے لوگ اللہ سے علم پا کے وہ ان کو ٹھیک کریں گے۔ تو یہ باتیں میرا صاحب کو پتہ لگ گیا، انہوں نے بتا دیا کہ جو میں تو نبی ہوں،
اور پھر ان کو باقاعدہ انہوں نے اپنے اخباروں میں اشتہاروں میں لکھا کہ میں اللہ کا نبی رسول ہوں. سب وفات ہونے سے پتہ نہیں ایک دن پہلے ان کا جو چھپا ہے اشتہار لاہور میں، ان میں بھی وہ کہتے ہیں کہ میں نبی رسول ہوں اور میں اسی عقیدے کے ساتھ اس دنیا سے گزر جاؤں گا. یہ بات نہیں ہے، اس میں میں آپ کو کچھ میں مضامین دوں گا، لکھ کے دوں گا، وہ باقی کام چھوڑ کے نا آپ فارغ ہیں، آج کل رینٹیں ہیں نا، میں فارغ ہی تو ہوں. وہاں پہ پڑھنی ہے. تو پھر اگر سوال آپ کا کوئی رہ جائے تو مجھے لکھنا ہے. میں نے تو آپ کو پچھلے سال بھی کہا تھا موسٹ ویلکم، میرے پاس آئیں انشاءاللہ. جیسے میں ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، تھوڑا نا بندہ سارے سوال ہوتے ہیں، سب کو بندہ نہیں سن سکتا. میرے پاس ہیں، بھائی ہیں میرے، بات کریں، میں آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور سمجھ آ جائے تو اوکے، نہ آئے تو بھی اوکے، میری آپ سے کوئی ناراضگی نہیں ہے. اگر آپ سمجھ جائیں تو میں بڑی خوشی کروں گا کہ میرا کھویا بھائی مجھے مل گیا. نہیں بھی آپ کو سمجھ آئے گی تو بھی کوئی ناراضگی نہیں آپ سے. میں نے پاکستان جانا تھا، میں صرف جلسے کی وجہ سے نہیں گیا. بڑی مہربانی، شکریہ، تھی سانو عزت دیتی ہے. اللہ تعالیٰ عزت جزا دے، میں تھوڑا شکریہ ادا کرنا ہے. دوسرا یہ تھا کہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ وحی اور جبرائیل جو ہے، جی. وحی مسدود ہو چکی ہے، اور یہ جو عرب ہے ان کے لیے یہی اعزاز ہے کہ وحی مسدود ہو چکی ہے. جی. اور پھر آگے ایک جگہ لکھتے ہیں کہ میری وحی میں امر بھی ہے اور نہیں بھی. صحیح، یہ ٹھیک ہے. پہلے کہہ رہے ہیں کہ وحی بند ہو چکی ہے، جبرائیل بھی نہیں آ سکتا. پھر کہ کہتے ہیں کہ میری وحی میں امر بھی ہے اور نہیں بھی ہے. اس بات اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ وحی بند ہو چکی ہے مسدود. تو مسدود ہو چکی ہے. میں اسی سے میں یہی کہوں گا کہ اصل جھگڑا وحی ولایت اور وحی نبوت کا ہے. آپ سمجھ جائیں اس بات کو. میں نے اس کا اپنی خطبات میں اور اپنے مضامین میں بڑی ڈیٹیل سے بات بتائی ہے. وحی از وحی. اگر وہ بندہ نبی بن گیا، خدا نے بنا دیا تو بنا نا، جب بن گیا وہ نبی تو اس پر جو وحی نازل ہوئی تو وہی نبوت ہے. اگر ایک بندہ ہے، اس کو اللہ نے ولی بنا دیا، اس سے بات کی، کلام کیا، نبی نہیں بنایا اس کو کہا کہ اے میرے بندے تو میرا دوست ہے، میرا حبیب ہے، تو اس کی وحی جو اس پر نازل ہوگی وہ وحی ولایت ہے، وہ وحی نبوت نہیں ہے. وحی کا تعین مقام و مرتبہ ملہم کا جو ہے وہ تعین کرتا ہے کہ وحی کیا ہے. جب مرزا صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام دے دیا، مرتبہ، تم نبی ہو، تو اس کی نہیں وحی نبوت بن گئی، کیونکہ نبی پر ہی جو وحی نازل ہوگی وہی نبوت ہوگی. پہلے اگر مرزا صاحب نے یہ فرمایا کہ وحی مسدود ہو چکی ہے، وہ ساری میں نے پہلے بہت بتایا، لمبی بات کی ہے کہ یہ علم کی بات ہے. جب تک کسی بندے کو علم نہیں ہوتا تو وہ لا علم ہوتا ہے. بندہ بشر ہوتا ہے، خدا تو نہیں نہ ہوتا ہے. نبی بھی بشر ہوتے ہیں. جب تک خدا کسی بات کا علم نہیں دیتا تو وہ وہی علم سے بات کرتے ہیں جو ان کے پاس ہوتا ہے. مرزا صاحب نے اگر یہ کہا تھا تو وہی بشری جو ان کا علم تھا، جیسے ان کا کہ مسیح اوپر گیا ہوا، ٹھیک ہے نا، پھر بعد میں کہا نہیں تو بہت ہو گیا. یہ ایک قسم کی کنٹراڈکشن تو ہے نا. لیکن ہم مانتے ہیں کہ نہیں یار وہ بات میں اللہ نے ان کو بتایا، تو پہلے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگنور کر دیتے ہیں. اسی طرح آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس کو بھی اگنور اسی طرح کرو جیسے آپ نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کی حیات اور وفات کے بارے میں کر دیا کہ پہلے مرزا صاحب علیہ السلام کو کوئی علم نہیں تھا وحی کے بارے میں، یہ کوئی کیا بات ہے. تو وہ اپنا، چونکہ وہ کہتے تھے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو اپنا کلمہ، اپنی شریعت لے کے آئے. میں تو وہی نہیں ہوں. وہ تو نبی رسول کے لفظ کو بھی اس کو مقدس کہتے رہے، اس لیے کہتے رہے کہ میں کوئی نئی چیز تو لائی نہیں، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں. تو اس لیے ایسے یہ سمجھ لیں کہ وحی کی بات بھی انہوں نے اسی رنگ میں، اسی رو میں کہہ دی کہ وہ مسدود ہو چکی ہے، کہ نبوت ختم ہو گئی یہاں سے، پر وہ کیسے ہو گیا. لیکن اصل میں بات یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، نہ نبوت ختم ہوئی ہے، نہ وحی نبوت ختم ہوئی ہے. جس کو اللہ نبی بنا دے، اس پر نازل ہونے والا کلام جو بھی ہے وہ وحی نبوت ہے. اور جو ولی ہے، جس کو اللہ نبی نہیں بناتا، اپنا کلام دیتا ہے، پیار کرتا ہے، اس کی جو کلام نازل ہوتا ہے اس کو وحی ولایت ہے، اس کی یہ ہے. تو اگلا کچھ سوال میں بھول گیا ہوں، کیا کہا آپ نے؟ بیچ میں یہی تھا کہ وہ کہتے ہیں شریعت کیا ہے. اچھا، میں سمجھ گیا ہوں. جس اربعین کی آپ بات کر رہے ہیں جہاں پہ انہوں نے یہ لکھا ہے، میں بھی کہتا ہوں یہ امر ہیں، یہ نہیں ہے. وہ اس قسم کے امور کی بات نہیں کر رہے جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آنسر پر نازل کی. وہ نہیں کہہ رہے. وہ عام باتیں ایز اے مرسل کے طور پر، بانی جماعت کے طور پر اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ مثال البصیت بھی یہ کام کرنا، یہ نہ کرنا. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ غلط کام نہ کرنا، بھائی بھائی بن کے رہنا. دیکھو میں بھی کہتا ہوں، آج میں نے کہا ہے کہ بھائی بھائی بن کے رہو. ایک قسم کا میں حکم دے رہا ہوں اپنے ماننے والوں کو، تمہیں یہ کام کرو، لڑائی نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا، غلطیاں معاف کرو بہن بھائیوں کی. میں کیا کہہ رہا ہوں؟
یہ امر و نواہی ہیں ایک قسم کے، میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور کھڑا ہوا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی شریعت دے رہا ہوں آپ لوگوں کو، نہیں نہیں، کوئی شریعت وہی ہے جو قرآن میں نازل ہو چکی ہے، عوامر اور نواہی وہی ہیں جو قرآن میں آ چکے ہیں۔ ہر مرسل اللہ کا جب آتا ہے دنیا میں وہ لوگوں کی اصلاح کرتا ہے، لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اللہ سے پا کر ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت کیا چیز ہے؟ اس میں وہ کہتا ہے کہ یار یہ غلطی تم سے ہوگی، چھوڑ دو اس کو۔ کیا کر رہا ہے وہ نہیں کر رہا ہے، کر رہا ہے یہ چھوڑ دو۔ اچھا، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو لوگ نہیں جانتے، لوگوں کو اللہ سے ہدایت پا کر اس کو حسن دیکھ کے اللہ کا وہ اس کو علم ملتا ہے، وہ لوگوں کو بتایا یہ بھی کرو یہ بھی کرو، ایسے خدا ملے گا، ایسے ملے گا، ایسے ہو جاؤ۔ تو یہ اس کی اوامر ہیں کہ جناب یہ کام کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں یا مرزا صاحب سامنے اربعین میں کہیں تو وہ کوئی نئی شریعت دے رہے ہیں، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ شریعت وہی ہے ان کے پاس جو قرآن میں نازل ہو چکی ہے۔ جو مجھے سمجھ آئی، جی وہ کہتا ہے کہ جو میرے مخالف ہے، ہاں ہاں اپنوں کی بات نہیں ہو رہی، کہتے ہیں کہ جو میرے مخالف ہے وہ ملزم ہے۔ جی اچھا، یہ انہوں نے کہا ہے۔ جی، اچھا جو تحریر ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو آپ اگر وقت ملا کچھ لوگوں کے ٹھیک ہے، سوال آئے ہوئے ہیں ٹھیک، وہاں پہ میں بتاتا ہوں نا، وہاں پہ اس قسم کے سوال بھی شاید آئے، وہاں پہ میں اس کا جواب دوں تو میرے خیال میں آپ کا بھی وہیں پہ آ جائے گا جواب، ٹھیک ہے۔ تو اگر میں ابھی جواب دینا شروع کر دیا تو سوال رہ جائیں گے نا، ٹھیک۔ تو انشاءاللہ امید ہے وہاں پہ میں جواب دے دوں گا، تو آپ کے اس سوال کا جواب بھی آ جائے گا۔ اور ٹھیک ہے، اوکے، شکریہ۔ پھر بھول گیا تو میں معاف کرنا۔ اب ہم جو سوال جواب کا مجلس تھی اب اس کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں دوسرے سیشن کا، تو جس کا سوال ہے وہ آئے۔ حضور، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم ومما رزقناہم ینفقون، جو لوگ اپنے رب کی آواز قبول کر لیتے ہیں اور نمازیں ادا کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ان کا طریق یہ ہے کہ وہ اپنے ہر معاملہ کو باہمی مشاورت سے طے کرتے ہیں۔ جی حضور، اس کی اپلیکیشن کیا ہے، کہاں تک، کس حد تک یہ ہے؟ اس میں صرف مشاورت کا حکم ہے یا معاملات کو طے کرنے کا حکم ہے، جس طرح اس ٹرانسلیشن میں لکھا ہوا ہے؟ اور دوسرا حضور، تھوڑی سی میں اور اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، دوسرا جماعت احمدیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ مشورے کا حکم دیا ہو، فرمایا کہ وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، وہ کہتے ہیں کہ جو خلیفہ ہے اس کا کام جو ہے وہ مشورہ کرنا ہے، جی مشورہ ماننا نہ ماننا یہ خلیفہ کا پھر آگے فیصلہ ہے۔ جی فیصلہ، اور پھر صلح حدیبیہ کو کوٹ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح کیا ہے، جی تو لہٰذا وہ خلیفہ کو حق دیتے ہیں کہ وہ مشورہ تو کرے گا، جی مانے نہ مانے یہ اس کی مرضی ہے۔ جی تو حضور، ان دونوں آیات کا جو اطلاق ہے وہ کہاں، کیسے ہے، کیا ہے، تو اس بارے میں روشنی ڈالیں۔ ٹھیک ہے، تو میں اسی سلسلے میں عرض کروں گا کہ یہ جو مشورہ کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے قرآن کریم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، تو پہلے بھی ایک سوال آیا تھا عزیزم عبد القدیر، اپنا مبارک احمد قدیر صاحب کا، اس سلسلے میں میں انشاءاللہ کہوں گا جماعت کو، جو عمرائے جماعت ہیں تو سال میں 2 دفعہ اپنا یہ مشاورت کیا کریں، اپنے جو ممبران ہیں ان کو بلائیں، ایک میٹنگ کریں اور ان کی باتیں سنیں، خود مشورے دیں، جو کوئی تبلیغ کا ہے یا کوئی مسئلہ ہے، کوئی جگہ لینی ہے، تو سارے کر کے پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی کارروائی آپ کی ہوگی تو اس کو پھر میری طرف ریفر کر دیا کریں انشاءاللہ، تو میری نظر سے بھی گزر جائے گی، تو انشاءاللہ پھر اس کے مطابق پھر ہم فیصلے کا لیا کریں گے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ باقی یہ جو مشاورت ہے یہ دینی امور کی بات ہے، دینی امور کے جو معاملات ہیں سارے، یا امت محمدیہ کے معاملات تھے، جو ذمہ دار تھے، آسم کے ساتھی تھے، جو دین کے معاملے میں ہیں، ان کی بارے میں ان آیات میں مشورے کی بات کی گئی ہے۔ باقی پرسنل معاملات ہوتے ہیں انسانوں کی، اپنی فیملیز ہوتی ہیں، وہ ان کا اپنا حق ہے، جہاں چاہیں وہ اپنا مشورہ کریں، جہاں چاہیں نہ کریں، یہ تو ان کی پرائیویٹ باتیں ہیں۔ اس آیت میں جس مشاورت کا ذکر کیا گیا ہے وہ دینی امور جو ہیں، جماعتی امور جو ہیں، جو آسم کی امت کی، ان کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ مشاورت سے چلاؤ، اور جب آپ کوئی مشورہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ کا جو نمائندہ ہے اس نے مامور مقرر فرمایا اس کے آگے رکھ دو، تو اس کے بعد وہ جو فائنل فیصلہ دے گا تو اس پر آمنا و صدقنا سارے کر لو، اس میں برکت ہوتی ہے۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تعلق اس انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایسے ہی حضور صاحب کا کل میں نے ایک حوالہ پڑھا تھا جو صدر انجمن احمدیہ کی سٹیٹس کے بارے میں تھا، وہ بھی یہی بات تھی کہ آپ کام کریں اور مشاورت سے کریں،
اور جس میں آپ کی اکثریت کو کوئی فیصلہ ہو جائے تو وہی قطعی اور قابل عمل سمجھا جائے گا اور وہ صحیح ہوگا. لیکن میری زندگی میں آپ لوگوں نے وہ جو آپ کا اکثریتی فیصلہ ہو وہ بھی مجھے دکھانا ہے, اس پہ میری صرف رائے لینی. اور یہی بات ہے یہ جو آپ نے پڑھا ہے نا کہ عاصم کو اللہ نے فرمایا کہ جب تو کوئی اپنا فیصلہ پھر کر لے تو پھر اپنے رب پر بھروسہ کرو, تو پھر وہ باقی امت کی جو مشورے ہیں وہ بات کی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات جو ہیں جماعت کے یا امت کے جو دینی امور ہیں ان کے بارے میں ہیں. تو اگلا کوئی سوال پھر. اور کوئی سوال جس صاحب کا ہے؟ السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. دین کے مذہب ہمیں کہتا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے. جی. لیکن کئی معاملات میں جبر کے اوپر پھر بات بھی کی جاتی ہے. جیسے بچے اگر نماز نہیں پڑھتے تو ان کو سختی سے کہا جائے. یہ بلکہ صبح میری بات ہو رہی تھی منصور بھائی سے کہ زکوٰۃ کے اوپر خلفائے راشدین نے ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا تھا جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا. جی. تو جب دین میں جبر نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کس جگہ پہ جبر نہیں ہے اور کہاں پہ جبر کی اجازت ہے, اگر اجازت ہے تو؟ ٹھیک ہے جی, میں دیتا ہوں اس کا. یاد رکھیں جو لا اکراہ فی الدین جو ہے نا, دین میں جبر نہیں ہے, یہ اس جبر کی ہے کہ ہم کسی کو طاقت کے زور سے ہم اس کا عقیدہ نہیں, جو اس کا مین فیتھ ہے اس کو نہیں ہم بدل سکتے. ہم ہیں حق ہے کہ ہم اس کو تبدیل کریں. مثال کے طور پر کسی کو کہیں کہ طاقت کے زور ہے ہم جماعت اسلام پسند میں شامل ہو جاؤ یا میرے دعوے کو مان لو, یہ بات درست نہیں ہے. کوئی جبر نہیں کسی پر, کوئی نہیں کرنا سکتا اور نہ کرنا چاہیے. اللہ کا حکم ہے ہر انسان آزادی سے کسی مدعی کو سنے اور اس پہ ریسرچ کرے, اس پہ تحقیق کرے, اللہ سے دعا کرے, جب وہ اس کو جو بھی اس کی رہنمائی اللہ کرے اس کی طرف وہ چلا جائے. ہمیں کوئی حق نہیں ہے اس میں دین کے فیتھ کے معاملے میں جبر کریں. یہ تو ہے جبر کی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم بچوں پر کہتے ہیں کہ جی نماز پڑھو, تھوڑے سختی بھی کرتے ہیں. اور دوسرا زکوٰۃ کا آپ نے کہا ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس کے بعد کچھ نئے جو مسلمان جب لائے تھے لوگ, عرب کے سارے ہی ہو گیا تھا, تو ان کا چونکہ تربیت نہیں ان کی ہوئی تھی, ان کو موقع نہیں ملا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یا عاصم کے ساتھ, تو ان میں تھوڑی سی کمزوریاں تھیں. تو پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ پھر کئی قبائل نے پھر یہ کہا کہ نمازیاں ہم سے جتنی مرضی پڑھانے میں پڑھیں گے یہ زکوٰۃ چھوڑ دیں ہمیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں, میں جو نکیل بھی ایک ہوگی اونٹ کی وہ بھی میں لوں گا. بات یہ ہے کہ جو ایک بندہ ایمان لے آتا ہے, کلمہ پڑھ لیتا ہے عاصم کا, ایک اس کے دین میں داخل ہو جاتا ہے, تو پھر اس رسول پر, اس نبی پر جو شریعت نازل ہوئی, جو احکامات نازل ہوئے, جو ارکان ہیں, تو اس سے انکار کرنے کا پھر اس کو حق نہیں ہے. یہ تو منافقت ہوئی نا. تو یہ وہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا ہے, لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے نہیں کہا کہ جو مشرک ہیں میں زکوٰۃ لوں گا. ان کا ایک اور چیز ہے, ان کے اوپر اور ایک ہے جو اس کو نام ہے اس کا. تو یہ جو ان لوگوں سے انہوں نے پھر وصول کی تھی جو کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے. جب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تو جتنے ارکان اسلام ہیں ان پر عمل کرنا ضروری ہے. تو اس پہ اگر آدمی یہ کہتا ہے کہ جی میں نہیں یہ کرتا, تو یہ پھر وہ مطلب کہ پھر اس کا کلمہ کدھر گیا. یہ تو پھر ایک اس کے لیے پھر وہاں پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی کی اور زکوٰۃ وصول کی. باقی جہاں تک بچوں کا تعلق ہے کہ اگر دین میں جبر نہیں ہے تو ہم بچوں پہ کیوں کہتے ہیں. دیکھو جب بچے ہیں, چھوٹی عمر ہے, ان کو نہیں پتہ. اور جب میرے بچے پیدا ہوں یا میرے گھر میں آپ کے بچے پیدا ہوں, ان کو دین ہم نے سکھانا ہے. ان کو جو اسلام کے ارکان ہیں, جو ان کے فائدہ مند ہیں, ان کے جو ہم سمجھتے ہیں, ماں باپ سے بڑھ کر کوئی بچوں کا ہمدرد نہیں ہو سکتا. اگر ماں باپ متقی ہیں, دین کو سمجھتے ہیں, وہ یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی ہمارے مشرع راہ ہمارے چلیں, تو ظاہر ہے کہ نماز پڑھنا تو اتنی عبادت ہے, سب سے بڑی عبادت ہے. تو اس سلسلے میں اگر نیکی کے لیے میں اپنے بچے کو تھوڑا سا سختی بھی کرتا ہوں, بلکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ 7 سال تک بچے کو کہو, زبان سے کہو, بعد میں بڑا ہو جائے, بالغ ہو جائے, اس کو پھر سختی سے بھی سمجھاؤ. مقصد یہ ہے کہ وہ ہمارا بچہ میرا ایک ہے,
تو میں نیکی کے لیے اس پر اگر سختی کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں میرا بچہ ہے، اگر میں اس کو تھوڑا سا سختی سے بھی سمجھاؤں گا تو اس میں اس کا فائدہ ہے اس بچے کا، میں جانتا ہوں اس کی فلاح ہے اس میں. تو یہ وہ جبر والی نہیں ہے. جبر جو ہے جس کے بارے میں اللہ نے منع کیا ہے وہ جبر ہے فیت کا، ایمان کا. تو اس کے معاملے میں چونکہ بچہ میرے گھر میں پیدا ہوا ہے یا آپ کے گھر میں پیدا ہوا، اس کا دین تو وہی ہے جو میرا ہے. تو ہم جس دین پر قائم ہیں وہ سچ ہے اور حق ہے. تو ہم سمجھیں گے کہ ہماری جو اولاد ہے تو ہم اس کو تربیت دیں بچپن میں، کیونکہ بچپن میں بچے سیکھتے ہیں، اور جب بچپن میں یہ چیزیں ان کے دل میں ڈال دی جائیں اور ان کو تربیت ان کی کر دی جائے تو پھر بڑے ہو کے بھی وہ اس سے پھر غفلت نہیں کرتے، وہ اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، وہ قائم ہو جاتے ہیں. یہ نماز وغیرہ اور روزے سب سیکھتے ہیں. تو یہ جبر میں نہیں آتا. وہ جو جبر جس سے منع کیا گیا ہے وہ عقیدے کا، فیت کا جبر ہے کہ ہم جبرن کسی کو نہ احمدی کر سکتے ہیں، نہ کسی کو عیسائی کو کہیں گے بھی تو ادھر آ جائے اسلام. یہ اس کا منع ہے، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا سوال اس میں تو جواب آ گئے ہیں شعیب کے سوال کے. تو وہ جبر وہ دوسرا ہے. تو زکوٰۃ میں جو کلمہ پڑھ لیا، جو آنسوں کی امت میں غلاموں میں آ گیا، تو اس کو تو پھر ماننا چاہیے، زکوٰۃ دینی چاہیے. اگر کوئی نہیں دیتا تو پھر پرابلم ہے اس کا، وہ پورے نظام کو خراب کر رہا ہے وہ بندہ. اگلا سوال کوئی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارا ایک دوست ہے، اس کا سوال ہے، وہ بار بار مجھے اشارے کر رہا ہے کہ میرا سوال پیش کروں. اس کا سوال یہ ہے کہ آپ کے دعوے کے بعد جو آپ نے کہا کہ 23 سال پورے ہوتے ہیں، وہ کیسے 23 سال پورے ہوتے ہیں، اس کو ذرا تھوڑے سے وضاحت فرما دیں. ٹھیک ہے. تو اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ یہ جو میرا الہامی دعویٰ ہے اس کو تو 23 کی بجائے بھی 33 سال ہو گئے ہیں، کیونکہ 10 دسمبر 1983 میں اکثر خطبات میں اپنے مضامین میں ذکر کرتا رہتا ہوں کہ 10 دسمبر کوئی مبارک جمعہ کا دن تھا جب یہ ساری صورتیں میرے ساتھ ہو گئی. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ وہ جو سجدہ تھا مبارک، وہ 10 دسمبر دارالحرم میں میرے لیے وہ غار حرا تھی. جیسے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ واقع ہوا. غار حرا میں جاتے تھے تنہائی میں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے. قوم کی جو رسمیں تھیں غلط ڈوبی ہوئی تھی جہالت میں، اس کے لیے وہ درد سے دعائیں کرتے تھے. تو وہاں پھر غار حرا میں آسم پر یہ جبرائیل نے الہام نازل فرمایا، وحی نازل فرمائی. تو وہ گھر آئے. تو یہ میرے لیے بھی وہ مبارک سجدہ جو تھا 10 دسمبر میں، یہ کیفیت میرے پر آ گئی، وہ میری بھی وہ بدل گیا. میں بالکل کچھ تو کچھ ہو گیا. تو جمعے کے اگلے دن یا اسی دن شام کو یہ ورچوئس گارڈ کا مجھ پر الہام نازل ہوتا ہے. تو یہ میں نے اس زمانے میں لکھ کے ریٹن میں اپنے دوستوں کو دیا، اور بلکہ ایسے دوستوں کو دیا کہ جو اس وقت جامعہ احمدیہ میں لیکچرار تھے. جامعہ کے لیکچرار جو سارے پڑھے لکھے آدمی تھے، ان کو میں نے بتایا. انہوں نے خود مجھے جواباً کہا کہ یہ جو غفار آپ بات کہہ رہے ہیں یہ سوائے الہام کے ہو نہیں سکتی. جس کو الہام اللہ کرے وہ الہامی بات ہے، الہام کے ساتھ یہ ممکن ہے، بغیر الہام کے بندہ کہہ نہیں سکتا. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو میرے دعوے کو تو 33 سال ہو گئے ہیں، کیونکہ 10 دسمبر کی باتیں ہیں. 23 سال اس لحاظ سے ہیں کہ بس اپنا اپریل 1993 میں کہ شروع میں میری وہ ویب سائٹ پہ جائیں، میرا خط جو ہے خلیفۃ المسیح رابطے کو میں نے لکھا تھا، اس کی ڈیٹ ہوگی شروع ہے اپریل. تو وہاں پر میں نے اپنے مقدمہ اپنے دلائل جو ہیں بھیج دیے تھے. تو پھر بہرحال وہ مقدمہ اتنا ان کے لیے سخت تھا کہ وہ بیچارے مطلب کہ گھبرا گئے یا پریشانی میں پڑ گئے بھی یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس کے بعد میں نے خطبات میں اس کا ذکر بھی کیا ہے، وہ ناراض بھی ہوئے، خط لکھا یہ وہ. تو ساری ان کی یہ باتیں تھیں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ لوگ جس راستے پہ چل پڑے تھے یا ان کے باپ نے چلایا وہ راستے غلط تھا. تو اب اس میں عبدالغفار جمبا ہوتا یا زید بکر کوئی بھی میری جگہ پر ہوتا، اس کا تو قصور ہی نہیں ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ سے انعام ہے اس کا، اللہ نے اس کی قسمت میں کر دیا، رحمت کی اپنی چادر میں اس میں لپیٹ لیا، اس کا کیا قصور ہے. تو اس نے تو جو اللہ کی بات ہے اس نے وہ بتانی ہے کہ جناب یہ بات ہے. تو وہ غصے میں آ گئے. تو پھر میں نے ان کا سنا، خط پڑھا، میں خاموش ہو گیا. بھی میں تو اپنا میسیج دے دیا ہے، اور میں اس وقت سمجھتا تھا کہ کافی ہے، میں نے پہنچا دیا ہے. لیکن وہ کافی نہیں تھا. 2-3 سال کے بعد 1997 کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہا بھی تم نے تو بات نہیں اصل کھولی، ان کے کلیئر نہیں کی بات کی، سب بتاؤ کھول کے. تو میں نے مفصل خط لکھا ان کو. یہ پھر غالباً فروری 1997 کی بات ہے.
تو وہ بھی اپنا میرا خط بھی پڑھیں مفصل، ان کا جوابی خط بھی پڑھیں، وہاں پہ ہے ویب سائٹ پہ. تو کھول دی میں نے باتیں، بہت زیادہ کھول دیں. تو پھر اس کے بعد پھر بھی بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ تقویٰ کم تھا ان میں، یہ دنیا داری تھی ان لوگوں کی، نام صرف خدا کا تھا، یہ دنیا دار ٹائپ لوگ تھے. اگر تقویٰ ہوتا، سچائی اور ایمان ہوتا اور اس میں ڈوبے ہوئے ہوتے تو یہ جو ان کے جوابات تھے وہ مجھ سے یہ جواب نہ دیتے، بلکہ وہ جو خلفائے راشدین کا طرز عمل ہوتا اس پر چلتے. مجلس شورا بلاتے، وزے بلاتے، اور وہاں پہ انڈور باتیں ہوتی، دلائل کا موقع دیا جاتا، مجھے بھی دیا جاتا، علماء اپنے دلائل دیتے، خلیفہ صاحب بھی بولتے کہ جی میں بھی، میرا موقف ہے. قرآن کریم کی روشنی میں وہاں پر فیصلہ ہو جاتا ہمارا کہ حقیقت کیا ہے. یہ پوری جماعت جو اس وقت وہ پھنسی ہوئی ہے بھنور میں، یہ نہ بستی، یہ اس کا کام تھا. اصل خلیفہ کے کام یہی ہوتے ہیں، نکاح پڑھانے، جمعے پڑھانے خلیفہ کا کام نہیں ہوتا. ان کا کام ہے جب بحران آ جائے قوم پر، جماعت پر، اس سے نکالنا اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینا اس کا کام ہوتا ہے، وہ خلیفہ ہوتا ہے. تو وہ انہوں نے تو کام نہیں کیا، وہ چھپا کے بیٹھ گئے. تو پھر آخری خط میں نے پھر لکھا جب انہوں نے مجھ پر اٹیک کیا پرسنل، پھر تو میں نے پھر اللہ نے کہا اب پھر کھڑا ہو جائے. ممدی مریم اب درد ذیل میں مبتلا ہے. وہ ایسے، یہ پہلے کی باتیں، جب میں جلسے میں جانا تھا مجھے پتا تھا بھی اب وہ بچہ پیدا ہونے والا ہے. تو وہ یہ اس طرح ہے کہ اگرچہ یہ مس گائیڈڈ لوگ ہیں، سیدھے راستے سے چلے گئے ہیں، لیکن ہیں تو اس ممدی مریم کی جانشینی پر بیٹھے ہوئے. لوگوں کو تو یہی سمجھتے ہیں خلیفۃ المسیح ہے. تو اب ممدی مریم کو اصل میں وہ درد ذیل شروع ہو گیا ہے روحانی دنیا میں کہ اب میرا بیٹا پیدا ہونا چاہیے. تو ضرور تھا کہ وہ یہ کام کرتا، خلیفۃ المسیح جو بنا ہوا تھا. تو اس نے وہ کام کیا، تو پھر بچہ، پھر اس کے فوراً ہی اس نے، میں نے لکھا تیاری کر کے پھر خط ان کو بھیج دیا مفصل. تیسرا خط جو میرا، وہ سارا کلیم میں نے بھیجا. تو پھر اس کے بعد پھر ان کو ہوش بھی نہیں رہی. اس کو بہت کمزور ہو گئے تھے، بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے، اور لوگوں کو نہیں پتہ اس بات کا اتنے کمزور کیوں ہو گئے. بڑے اچھی صحت تھی ان کی، اصل میں اندر یہ باتیں تھیں، ان کی جنگ چل رہی تھی. آخر ضمیر تھا ان کا ایک اندر، اس کو پتہ تھا میں نے مرنا ہے، بنے گا کیا. ایک بندہ کھڑا ہو گیا میرے آگے، اس پر کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا. اس نے پہلے خط میں ڈرایا مجھے، دوسرے میں ڈرایا، اور نظام کے ذریعے ڈرایا. تو مجھ پر، کیونکہ میں، اللہ نے مجھے کھڑا کیا، میں کو اپنی، میرا کیا اس کے مقصد ہے، میرا کیا شوق ہے اس میں، میرا اللہ نے حکم دیا، میں نے کھڑا ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ اب ان کو یہ پتہ چل گیا تھا بھی اب یہ تو میں اگر مر بھی گیا تو یہ تو مسئلہ، یہ تو میری بعد میں جماعت میں بھی یہ سارا ہوگا. اور سارے معاملات اس کو آگے آتے تھے، اس کے اندر ایک جنگ چلتی رہی. مجھے نہیں پتہ اس کی پرسنل زندگی کا کہ یہ مسئلہ اس نے میرا کہاں کہاں ڈسکس کیا ہے یا کیا ہی نہیں، کوئی پتہ نہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت بیمار ہو گئے تھے، ضدی بن گئے تھے اپنے اندر. وہ کیونکہ یہ باتیں ان کو بتانی چاہیے تھی جماعت کو کہ یار یہ مسئلہ یہ ہے. لیکن وہ چونکہ اپنا تحفظ، ان کا وہ جو ان کی ہے ملوکیت ہے، اس کا وہ اس کو چاہتے تھے کہ پتہ نہ لگے کسی کو. اپنے اندر ہی وہ مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے رہے اپنے طریقے سے، جو بھی ان کا طور طریقہ ہے، ڈرا دھمکا کے. لیکن اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے، صادق ہوتا ہے، وہ تو نہیں اس قسم کے خلیفوں کو یا اس قسم کے نظاموں کو نہیں ڈرتا. تو یہ بات ہے. باہر وہ اب چلے گئے ہیں اس دنیا سے. میں نے بھی انشاءاللہ اپنے طبق پر جانا ہے. یہ مقدمہ قیامت کے دن بھی میرے آقا محمد صلی بھی کھڑے ہوں گے، ہر مرزا صاحب بھی ہوگا، یہ عاجز بھی ان کے قدم پر کھڑا. مرزا طاہر کو بھی بلایا جائے، بھی دراؤ، خدا ہوگا، خدا کی عدالت ہوگی. وہاں پر پوچھا جائے گا مرزا طاہر اس شخص نے تمہیں لکھا تھا، یہ اس نے کتنی دفعہ ایک آپ کو کہا تھا اے میرا سید، اے میرے آقا، آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے کہا تھا شیطانی وساوس. مجھے بتائیے، یہ کتابیں میری وہاں پہ پڑھی ہوں گی، کہ کون سا اس میں شیطانی وسوسہ ہے، اس کو جواب دینا ہوگا وہاں پہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ یقین ہوتا ہے، اپنا عقل یقین ہے میرا، تو کھڑا ہوں میں. تو آپ کا سوال کا جواب تو آ گیا کہ اپریل 1993 کے شروع میں یہ جو میرا ہے مقدمہ، اس کا ریٹن ایک خلیفہ کو پتہ چل گیا، اور اس کا ریٹن جواب میرے پاس ہے پڑا ہوا. میں نے دکھایا ہے خطبات میں، دیکھو اس کا جواب میں نے وصول کر لیا. تو قیامت کے دن وہ یہ نہیں کہہ سکے گا جناب اس نے مجھے بھیجا ہی نہیں تھا، میرے پاس یہ سارے خط ہوں گے وہاں پہ. میں تو اللہ سے درخواست کروں گا کہ یا اللہ دیکھو یہ ان کے خط لکھے ہوئے ہیں، انہیں وصولی کی ہے میری. اس کے بعد جو اس نے کیا ہے اس کا ذمہ دار یہ بندہ ہے، میں نہیں اس کا ذمہ دار. میری تو یہ تھا فرض کہ آپ کا جو پیغام میسیج ہے، اگرچہ یہ کمیونٹی مس گائیڈ ہو چکی ہے، مس گائیڈ کرنے والے یہ لوگ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، میں نے ان کا احترام کیا اور بڑے ادب کے دائرے میں رہ کے ان کو باتیں لکھیں، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ مطلب کہ کوئی حق اور سچ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے.
تو یہ سارا اس کے بعد وہ فیصلے ہو جائیں گے وہاں پہ. تو اس میں بہر اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے جو چلے گئے ہیں. میں تو یہی دعا کروں گا اللہ ان کو معاف کر دے. ہم نے کسی کو سزا دے کے ہمارا کیا مقصد ہے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ جو موجودہ جماعت ہے یہ جو کمزوریاں وہ دکھا گئے ہیں تو ان کو چاہیے خود سوچیں, عقل سے کام لیں اور اپنے بارے فیصلہ کریں. ہر انسان نے اپنی قبر میں جانا ہے, وہاں پہ اس کا حساب کتاب ہوگا اللہ کے آگے, اس نے خود جواب دینا ہے کہ جی ہاں آپ بتاؤ. وہاں پہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا. تو خلیفہ کہاں کے کسی کے کام آ جائے گا, کوئی نظام کا کام عہدیدار کہاں پہ کام آئے گا؟ نہیں, کسی کو نہیں آئے گا. یہ بڑی سیریس اور سنجیدہ بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کر گئے جس طرح کر گئے وہ چلے گئے. اب جماعت احمدیہ جو ہے میں قبرستان بھی اس لیے کہتا ہوں کہ ان کو غیرت دلانے کے لیے بھی یار غصہ ہو کھڑے ہو جائیں, وہ کھڑے ہوں, بات بنے, پتہ لگ جائے حقیقت کا کیا ہے, کم از کم لوگوں کا ٹائم بچ جائے. ہمارا بڑا مین کام جو ہے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلبہ ہے وہ ہے. یہ تو ایک فروئی لڑائیاں ہیں, اختلاف ہیں, یہ ختم ہونے چاہیے. میں تو بڑا اخلاص سے یہ بات کہتا ہوں کہ آؤ یار مجھے سمجھا دو. ہاں حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم سچے ہو کر تذلل اختیار کرو. میں تو کہتا ہوں کہ اگر مجھے بتا دو مجھے نا, کون بتاؤ مجھے کہ کیا میری غلطی ہے. اگر ثابت ہوگی تو میں نے کیا لینا ہے ایسے. میں, میرے بچے, میرے رشتے دار سب اخراج مقاطع سب, آپ بھائی ہیں میرے, سب کے ہو گئے, کیا قصور کیا ہمارا؟ یہ چیزیں میں نے یہ کیا, سارے یہ لوگ کر رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں, آخر ایک دن مرنا ہے. تو یہ کام نہ کریں جس کی پھر آگے ان کو جواب دہی کرنی پڑے اللہ کے آگے. تو بہرحال یہ دعوے کی بات جو ہے آپ نے کہا ہے وہ اپریل 1993 جو ہے اس کے مطلب کہ ریٹن ایک خلیفے کے پاس چلا گیا, اس نے مجھے جواب دیا, مجھے مل گیا آپ کا. تو وہ تو 23 سال اب دیکھو, اپریل تو گزر گیا ہے, اب تو ہم اگست میں جا رہے ہیں, تو اس سے آگے چلا گیا. اور مرزا صاحب فرماتی ہیں 40 کتاب ہے ان کی کہ ممکن نہیں ہے کہ ایک بندہ مفتری اللہ ہو, الہام پیش کرتا ہو دنیا کو آگے, اور پھر وہ جھوٹا ہو کے پھر آسم کا زمانہ نبوت 23 سال پا جائے. وہ خود ان کا فتویٰ ہے, لوگوں ماننا چاہیے ان کی باتیں. تو اگر میں نعوذ باللہ من ذالک مفتری تھا, یہ اپنے پاس سے الہام بنا کے پھرتا ہوں, 23 سال کیسے میں زندہ رہ گیا؟ اللہ نے مجھے کیسے چھوڑ دیا؟ نہیں, اللہ نہیں چھوڑتا, اللہ تو فوراً خبر لے لیتا ہے جھوٹے کی. باہر آپ کے سوال کا جواب ہو گیا ہے. جی حضور, اسی دوست کا سوال ہے جی نشانات کے بارے میں کہ جیسے انبیاء کے زمانہ میں نشانات ظہور پذیر ہوتے ہیں, یا میرا سب کے زمانہ میں بھی کوئی نہ کوئی نشان ظاہر ہوا تھا, تو آپ کے دعوے 23 سال میں بھی کوئی ایسا نشان ظاہر ہوا؟ جی بیسیکلی میرا ہی سوال تھا, میں کرنا چاہتا تھا لیکن اس نے کر دی. لیکن میرا تھوڑا سا اور طرح کا سوال تھا معجزہ یا نشانات کے بارے میں. جی تو بعض چیزیں ایسی ہیں جو میں نے خود ذاتی طور پہ دیکھی ہیں, میں ذاتی طور پر ان کو نشان یا معجزہ سمجھتا ہوں. پیچھے 4-5 سال سے کہہ لیں یا اس سے زیادہ عرصہ میں ان کو معجزہ سمجھتا ہوں یا نشان سمجھتا ہوں. تو لیکن وہ میں سمجھتا ہوں لیکن ایسا نہ ہوا ہو, وہ نشان نہ ہو. لیکن میں آپ کی زبانیں سننا چاہتا ہوں, اس دوست نے سوال کیا کہ آپ کے زمانے میں یا اس 23 سال میں کوئی ایسا معجزہ یا کوئی نشان ظاہر ہوا ہو. میرے نزدیک یہ معجزہ یا یہ نشان کافی ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی مامور اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے, اس کا جو دعویٰ ہے اپنی قوم کے سامنے پیش کرنا, پھر اس دعوے کو لے کے آگے چلنا, پھر اس میں کامیاب ہونا, میرے نزدیک یہ سب سے بڑا اس کا معجزہ ہے. میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں, میں بھی یہ ایسا نہ ہو, لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں یہی اس کا سب سے بڑا معجزہ ہوتا ہے اس کے دعوے کا. تو باقی حضور آپ بہتر جانتے ہیں, اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا آخری پہ, اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو کھڑا کرتا ہے اپنی قوم میں, جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو اس پر وہ جم جاتا ہے. یہ بات نہیں ہوتی کہ اس کے لاکھوں پیچھے ادھر چل پڑیں. اصل غلبہ تو دلیل کا ہوتا ہے, اور دلیل سے جو ہلاک ہو جاتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے, اور دلیل سے جو غلبہ آتا ہے تو اس کا غلبہ ہو جاتا ہے. یہی ہوتا ہے. اگر کوئی بندہ ہے اللہ اس کو کھڑا کرتا ہے, وہ قوم میں کھڑا ہو جاتا ہے تو اپنے دعوے کو لے کر چلتا ہے اور استقامت ہے اس میں. تو حضرت مرزا صاحب اسلام اپنی ملفوظات میں کہتے ہیں کہ استقامت فوق الکرامت, یہ ایک کرامت ہے اس کا استقامت پہ کھڑا رہنا ڈٹ کے,
اور اپنے دعوے پر چلنا اور اس کا اثر آگے بڑھنا اور تبلیغ چلنا اور ایسا ایسا لوگوں کا ان کے بازو بنتے جانا، یہ اس کا ایک معجزہ ہے. ٹھیک آپ نے بتایا ہے. لیکن میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتا ہوں اس سلسلے میں کہ معجزہ جو ہے، حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے تجلیات الہی میں فرمایا ہے کہ میرے فرقہ کے لوگ علم اور معرفت میں اس قدر کمال حاصل کریں گے کہ وہ اپنی سچائی کے نور اور دلائل اور نشانوں کو سے سب کا منہ بند کر دیں گے. یہ بہت بڑی بات ہے، انہوں نے اس زمانے میں پیش گوئی کی تھی. تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیش گوئی اس عاجز کے وجود میں پوری کر دی ہے. اور میں 33 سال سے 33 سال سے کھڑا ہوں ورچوئس گارڈ کے لے کے دنیا کے آگے کہ یہ وہی سپریم الٹیمیٹ یونیورسل کنسیپٹ ہے، یہ مدر آف تھیریز ہے اور اس کو کوئی چیلنج کرے. یہ علم و معرفت جو ہے اس کا کمال ہے. اور اکثر میں نے خطبات میں بھی اور مضامین میں لکھا ہے کہ نظری طور پر اس سے آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے، آخری انتہا ہے یہ علم اور معرفت کی. تو اگر یہ پریکٹیکلی جماعت احمدیہ جو ہے جس کا وہ مجھے مخالف سمجھتی ہے، اخراج ہوا ہے، تو وہ بھی ان کو چاہیے تھا میرے پکڑتے مجھے. بڑے بڑے سائنٹسٹ وہاں پہ نوبل پرائز ونر بھی جماعت احمدیہ میں گزرے ہیں، تو بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو میرے پکڑتے مجھے، کیونکہ ان کو تو وہ کہتے ہیں کہ خلیفہ ثانی مسلم موعود تھا، ان کے زوم میں تو وہ سچے تھے مسلم موعود، میں نے ان پر حملہ کر دیا. تو اپنے جو محلہ ہے ان کا مسلم موعود کا، اس کو بچانے کے لیے تو ان کو زیادہ توجہ کرنی چاہیے تھی. میری طرف آتے، مجھے دعوت دیتے، ہماری بات ہوتی، میرے اس کنسیپٹ پر ہی وہ اٹیک کرتے علمی طور پر. تو ان پر تو فرض تھا، لیکن آج تک کوئی دنیا کا مائی کا لال میرے مقابلے پہ نہیں آیا. انشاءاللہ آئندہ بھی قیامت تک یہ نظریہ دنیا پہ غالب رہے گا، اس کو کوئی نہیں چیلنج کر سکے گا. اگر یہ معجزہ نہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اور معجزہ کوئی، لوگ کیا معجزہ چاہتے ہیں. معجزہ ہوتا کیا ہے؟ ایک ان پڑھ انسان ہوں میں، ایک دن بھی فلسفہ نہیں پڑھا. میں پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، بہترین اسٹوڈنٹ تھا اپنے زمانے میں. اور یہ جب واقعہ ہوا میرے ساتھ، میں نے آپ کو بات بتاؤں، اس کے بعد ایسا ہو گیا میرے ساتھ کہ 10 پیپر ہوتے ہیں سیاسیات کے جو میں نے دیے. میں نے انگلش میڈیم میں سارا دونوں سال کے پیپر دیے تھے، انگلش کتابیں میں پڑھی سارا. تو بڑا وسیع ہوتا ہے ایم اے کا سلیبس. تو جب یہ معاملہ ہوا نا، سجدے سے اٹھا، اس کے بعد مجھے نہیں پتا وہ سارا علم کیا کدھر، وہ چلا گیا. میری پتہ نہیں وہ بھول گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے میری دماغ میں پتہ نہیں کیا ایسی چیزیں ڈال دی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی. حالانکہ بندہ بولتا نہیں اتنا زیادہ، ایک عرصہ تک وہ بندے کا ذہن میں رہتی ہے باتیں. میں کچھ بھی نہیں جانتا، بلکہ پیپروں کو نام بھی بھول گیا ہوں. وہ 10 پیپرز کیا تھے، پولیٹیکل اپنا مسلم پولیٹیکل تھاٹ یا ویسٹرن پولیٹیکل تھا، یہ تو یاد ہے مجھے. اور بھی پیپر تھے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ایسی بات ہوگی میرے ساتھ کہ جس سے بہر اللہ تعالیٰ کی ایسی فضل شامل ہو گیا اور ایسے خزانے مجھے مل گئے. تو وہ جو میں نے پڑھا تھا ان کی گنجائش ذہن میں رکھوں، وہ چلے گئے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو، اس سے بڑا ایک ان پڑھ آدمی جس کو دیکھو، جب یہ میں نے شروع کیا تھا نا ورچوئس نالج، مجھے پہلے بڑا تھا کہ یار کوئی نہیں، میں انشاءاللہ یہ چند ہفتوں میں یا چند دنوں میں تو حل کر لوں گا، ایک ریسرچ پیپر لکھوں گا. مجھے ضرورت بھی ہے، آگے پڑھنے جانا میں نے. تو میرے تو یہ خواب چکنا چور ہو گیا 10 دن میں یا 2 ہفتے کے بعد. میں تو زیرو ہوں، اور مجھے اپنی شرمندگی ہوئی اپنے آپ میں. میں اپنے آپ سوال کیا، عبدالخواہ تو بہترین اسٹوڈنٹ ہے، اور تو کبھی زندگی میں جو بھی جس نے نمبر لینے کا پروگرام بنایا اور محنت کی تجھے دی ہے اللہ نے. یار یہ تو کیا ہو گیا، واٹ از نالج کا؟ یہ بڑا بنیادی سوال ہے، تجھے یہ نہیں پتا یہ نالج ہے کیا؟ ورچوئل نالج کیا ہے؟ کیونکہ نالج کا پتہ ہوگا تو نیکی لگا نا پتہ. تو 2-3 ہفتے بعد پھر میں تو زیرو، میں تو شرمندہ ہو گیا. میں ایم اے کہاں گئی ہے، میں تو زیرو ہوں. ابھی مجھے تو طالب علم ہوں میں، لیکن ابھی مجھے تو بنیادی جو علم کا سوال ہے وہ بھی نہیں آتا مجھے. تو پھر یہ سارے اللہ کے خزانے میں نے دیے، وہ علم معرفت دی مجھے، کیونکہ یہ اس علم کا تعلق ڈگریوں سے نہیں ہے. ورچوئس نالج یا ورچوئس گارڈ، یہ جو علم ہے، علم معرفت ہے، یہ ڈگریوں سے نہیں ملتا، اسکول کالج یونیورسٹی میں نہیں پڑھتا. تو یہ علم ہی کچھ اور چیز ہے. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا انسان جس نے ایک دن بھی فلسفہ نہیں پڑھا، نہ گریک فلسفہ پڑھا، نہ ویسٹرن فلسفہ پڑھا، نہ کچھ بھی، وہ جانتے ہی نہیں. بلکہ میں میرا یہ حال تھا کہ مجھے نہیں پتہ تھا کہ واٹ از دا سبجیکٹ میٹر آف فلاسفی. جس انسان کو یہ نہ پتہ ہو کہ سبجیکٹ میٹر کیا ہے فلسفے کا، اب اس کے علم کا اندازہ کریں وہ کیا ہوگا اس کا. تو اب الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ علم و معرفت میں جو خزانے مجھے بخشے گئے ہیں، کوئی انسان اس نظریے کو چیلنج نہیں کر سکتا.
سب سے پہلے تو یہ نظریہ جماعت احمدیہ قادیان کے فرسودہ جو غلط نظریات ان کو کہا گیا. تو آگے انشاءاللہ آپ پڑھیں گے. میں نے ویسے کہا ہے کہ اب جلسے کے بعد میں نے تھوڑا سا تبدیلی کرنی ہے اپنے پروگرام میں, تو میں نے ادھر علم و حکمت کی دنیا میں چھلانگ لگانی ہے. ہوں جا کے اپنی تیاری کر رہا ہوں. بہت ہو گیا گھر میں, تو تمام حجت ہو گئی ہے. تو میرے دوست کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ موضوع کیا ہوتا ہے. یہ موضوع پڑا ہوا ہے, اور یہ نہیں کہ میں نے رکھا ہوا ہے بتایا نہیں کسی کو, اب میں یہاں پہ پڑھ رہا ہوں. یہ ویب سائٹ پہ لگا ہوا ہے, وہاں پہ چھپایا ہوا ہے. پاکستان میں نے جس حد تک میری کوشش تھی اس نظریہ کو اردو میں بھی میں پہنچایا ہے, اور میرے پاس درجنوں بلکہ 20 خط میں موصول کیے ہیں لوگوں کے, اور انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ بھی ہم حیران ہیں کہ یار یہ تو ایسی باتیں ہیں کہ عام آدمی تو جانتے ہی نہیں پاکستان کا پڑھا لکھا. تو بہرحال یہ بہت دقیق موضوع ہے. تو یہ اس کے باوجود میرا چیلنج ہے کہ اس کو کوئی چیلنج کرے. انشاءاللہ نہیں, کوئی کر ہی نہیں سکتا نا نظری طور پر, نہ اس کو چیلنج کرنا ممکن ہے, نہ اس سے آگے بڑھنا ممکن ہے. تبھی میں کہتا ہوں مدر آف تھیریز وہی ہوگا نا جس سے آگے نہیں بڑھا جا سکتا. وہی نظریہ مدر آف تھیریز ہوگا, تو وہی اعلیٰ انتہائی ہمگیر نظریہ ہوگا, اور وہ ڈیوائن تھیری ہی ہو سکتا ہے, اور کوئی نہیں. تو ایک تو یہ ہو گیا. دوسری میں ایک موضوع اور بھی بتا دیتا ہوں آپ کو. میرے عزیز ہیں یہ جو کام کر رہے ہیں اس وقت ریکارڈنگ سارا وہ کام کر رہے ہیں, اس کے وہ ذمہ دار ہیں. تو یہ میرے ہمزلف کے بچے ہیں, تو ان کے 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں. تو ان کی خواہش تھی میرے گھر بھی اللہ کو ہر خاوند کو چاہتا ہے کہ میری نرینہ اولاد ہو. ان کی بھی خواہش تھی, تو ان کی خواہش کا مجھے بھی پتہ چل گیا. انہوں نے میرے سے بھی ذکر کیا. 1999 کی باتیں ہیں یہ. تو میں ایک خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں ان کے گھر میں ایک بیٹا دیکھتا ہوں. تو میں سمجھتا تھا کہ بالکل سچی خواب ہے, اور دعا بھی کرتا تھا ان کے لیے. تو میں نے خواب دیکھنے کے بعد ریٹن ان کو لکھ کے بھیجا کہ بشیر صاحب یہ میں نے دیکھا ہے, آپ کے گھر میں بیٹا دیکھا ہے. ان کے گھر کی صورتحال کو میں نہیں جانتا تھا. بہرحال اپنے طور پر انہوں نے پھر بعد میں پھر جب ان کو امید ہوئی, اور انہوں نے پھر ڈاکٹر یہاں تو بتا دیتے ہیں ڈاکٹر بیٹی ہے بیٹا ہے. تو ڈاکٹر سے بات کی, تو ڈاکٹر نے کہا آپ کی بیٹی پیدا ہوگی. تو پھر دوسری دفعہ پھر پوچھا 2 مہینے کے بعد, پھر ان کا بیٹی پیدا ہوگی. تیسری دفعہ پھر پوچھا, ان کا بیٹی پیدا ہوگی. تو بعد میں پھر میری سسٹر ان لا نے شکوہ کیا میری بیوی سے بھی, بھائیوں نے تو یہ کہا تھا. تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بیٹی پیدا ہوگی. تو میں نے, آپ یقین کریں, اس کے بعد پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی تھی, یہ یقینی بات ہے. میں نے کہا تھا کہ اے خدا میں نے ان کے گھر میں بیٹا دیکھا ہے, میں نے تو لکھ کے دے دیا ہوں. اگر میں صادق ہوں, اگر میں موعظ کی غلام مسیح و زماں ہوں, تو اگر وہ بیٹی بھی ہے جب پیدا ہو وہ بیٹا ہو, تو پھر میں سمجھوں گا میں سچا ہوں. اور اگر وہ بیٹی ہے تو میں سمجھوں گا یہ سارے میرے نفسانی یہ باتیں ہیں, میں چھوڑ دوں گا. الحمدللہ ثم الحمدللہ, جب ان کی پیدائش بچے کی ہوئی تو بیٹا تھا. وہ کام کر رہا ہے ادھر سارا منور میں شاید اس کا نام ہے. تو ڈاکٹر کے پاس وہ گئے, میرے ہمزلف گئے. ان کے ابھی یار تم نے 3 دفعہ کیا, ابھی وہ بیٹی ہے. وہ اپنے سر پکڑ کے بیٹھ گیا. ڈاکٹر بھی یہ کیا ہوا؟ وہ کہتا بیٹی تھی, مجھے نہیں پتا کہ کیا ہو گیا. تو خود اس نے کہہ دیا اپنی جرمن زبان میں بھی, یہ تو ایک معجزہ ہے. تو اور پھر کسی نے معجزہ کیا لینا ہے مجھ سے؟ حضرت میرا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صاف دل کو کثرت اعجاز کی حاجت نہیں, ایک نشان کافی ہے اگر دل میں ہو خوف کرنے کا. خوف ہونا چاہیے, جس کے اندر خوف ہے اس کو پھر نشانوں کی ضرورت نہیں زیادہ ہوتی, تو یہ کافی ہے. تو بہر میں اسی پہ بات ختم کرتا ہوں. اور کوئی سوال کسی کا؟ ہاں جی بالکل.